بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 236، آیت نمبر ہے 28 اور 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین۔ بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، ما کانوا یخفون من قبل، جو اس سے پہلے وہ چھپاتے تھے، ولو ردوا، اور اگر ان کو دنیا میں لوٹا دیا گیا، لعادوا، تو یہ بھی لوٹ جائیں گے، لما نہوا عنہ، ان کاموں کی طرف جن سے ان کو منع کیا گیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ جھوٹے ہیں، وقالوا، اور انہوں نے کہا، ان ہی، نہیں ہے یہ، الا مگر حیاتنا الدنیا، ہماری دنیا کی زندگی، وما نحن بمبعوثین، تو ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ بات ہو رہی تھی مشرکین مکہ کی، مشرک کی، جو غیر اللہ کے سامنے جا کر جھکتا ہے، اور مشرکین مکہ کے جو سرداران تھے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے، قرآن سنتے، لیکن ایمان نہ لاتے، اور آگے سے تان کرتے تھے کہ یہ قرآن کے اندر عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر کل ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہ اپنی عوام کو روکتے تھے کہ قرآن نہیں سننا، یہاں تک بات ہو گئی۔ اس سے آگے یہ ہے کہ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اب ان کے جو سرداران تھے، جو بڑے تھے، جو ان کے بزرگ تھے، وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ یہ پیغمبر سچا ہے، اور وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ قرآن بھی سچا ہے، لیکن یہ حقیقت اپنی عوام سے چھپاتے تھے، اپنے پیروکاروں سے چھپاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، یہ جو پیروکار، یہ جو عوام ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اس عوام کے سامنے جب حقیقت کھل جائے گی، ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے، ما کانوا یخفون من قبل، دنیا میں جو ان سے چھپایا گیا تھا اب یہاں کھل جائے گا۔ اب پیروکار یعنی عوام یہ سمجھے گی کہ ہم سے تو دھوکہ ہو گیا، ہمارے سرداروں نے، بڑوں نے، بزرگوں نے ہم سے جھوٹ ہی بولا، حقیقت ان کو پتہ تھی، ہمیں بتایا ہی نہیں۔ یہ آیت کریمہ بہت بڑی ہے، بہت بڑا سبق ہے اس میں، آج کے معاشرے کے حساب سے بھی، ہم نے بھی، ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں نے بزرگ رکھے ہوئے ہیں، لوگوں نے ہستیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو حق بتاتے ہی نہیں ہیں، بس میں بڑی پہنچی سرکار ہوں، میں کرنی دھرنے والا ہوں، مجھے سارا کچھ سمجھی جاؤ، کل قیامت کا دن ہوگا، حقیقت کھل جائے گی۔ عوام کو نہیں پتہ یہ مکار لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہیں، اپنے آپ کو بزرگ کہہ لیا، کچھ جادو ٹونا کر لیا، کوئی کرتب شرتب دکھا لیے عوام کو، عوام سمجھتی ہے یہ تو بہت کرنے والا ہے، اصل حقیقت عوام کو بتاتے ہی نہیں ہے، دکانداریاں چلی ہوئی ہیں۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اللہ نے دنیا میں پہلے قرآن کے اندر ہمیں بتا دیا ہے، حقیقت میں کھول دوں گا کل قیامت کے دن، پھر افسوس کرو گے، ولو ردوا، اے اللہ حقیقت کھل گئی، واپس لوٹا دے، دنیا میں بھیج دے، ولو ردوا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، اے اللہ اب ہم اچھے عمل کریں گے، ہم تو بھلیکے میں رہے۔ اللہ فرمائے گا قرآن میں تو میں نے وضاحت کر دی تھی، اب تم نے تسلیم نہیں کیا۔ اللہ ہے، اللہ واحد ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب اللہ کے اوصاف اٹھا کر کوئی بھی بندہ ہے، کوئی بھی بندہ ہے، کوئی بھی انسان ہے، اللہ کے کسی بھی وصف کا دعویٰ کرتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے وہ کہتا نہیں میں دیتا ہوں، اولاد اللہ دیتا ہے وہ کہتا نہیں میں دیتا ہوں، گویا اس نے اللہ کا وصف چرایا ہے، وہ آپ سے چھپا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے،
اور یہ جھوٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں کھول دوں گا، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، تم سے جو جھوٹ بولا گیا میں کھول دوں گا۔ اب عوام کہے گی وَلَوْ رُدُّوا، اللہ ہمیں واپس لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا، اگر میں تمہیں واپس لوٹا بھی دوں، تمہاری نسوں میں جھوٹ اتنا آ چکا ہے، تم جھوٹ بولنے جھوٹ سننے کے اتنے عادی ہو چکے ہو، لَعَادُوا، تم دنیا میں واپس جا کر پھر وہی کام کرو گے۔ یہ نہیں کہ تم باز آ جاؤ گے، کیوں؟ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹے ہو۔ تو جب جھوٹ انسان کی رگوں میں رچ بس جائے، پھر بہت بڑی حقیقت سامنے بھی آ جائے۔ اب پیچھے پڑا نا وَلَوْ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جہنم کے اوپر کھڑے، یہ باتیں جہنم کے اوپر کھڑے ہو کر ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کو دیکھ بھی لیا تم نے، لیکن تمہاری نسوں میں جھوٹ اتنا ہے کہ تم واپس جاؤ گے، پھر گناہ کرو گے، پھر غیر اللہ کے سامنے جھکو گے۔ بھئی جس نے یقین کرنا ہے، سچی بات ہے، قرآن ہمارے سامنے، کیا ہمیں یقین نہیں ہے قرآن سچا ہے؟ جس نے یقین کرنا ہے قرآن ہمارے سامنے یقین کر لے گا، اور جس نے نہیں یقین کرنا جہنم کے اوپر کھڑا ہو کے بھی نہیں کرے گا، وہاں پر بھی جھوٹ بولے گا۔ تو بات یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا، اگر میں ان کو بھیج بھی دوں، لَعَادُوا، یہ وہی کام کریں گے، یہ لوٹ آئیں گے گناہوں کی طرف، لِمَا نُہُوا عَنْہُ، وہ سارے کام کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہے، سارے گناہوں کے کام کریں گے، کیونکہ یہ دنیا میں جانا ان کا شوق عبادت نہیں ہے، مجبوری ہے۔ بندہ دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، بندہ 4 دن بڑا اللہ توبہ کرتا ہے، اور رجوع اللہ جس کو کہتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑا آتا ہے، بڑا نیک صاف، وہ مصیبت ختم، پریشانی ختم، بندہ پھر ویسے ہی کو ویسا ہو گیا۔ اب اس کا رجوع اللہ کوئی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، یا اس کا رجوع اللہ عبادت کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ مصیبت ٹالنے کے لیے تھا، مصیبت ٹل گئی، اب پھر ویسا کا ویسا ہو گیا۔ وہ جو آفت آئی تھی وہ ختم ہو گئی، اب پھر ویسا کا ویسا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے بھی ویسے کے ویسے ہو جانا ہے۔ اب یہ مصیبت ہے، جہنم سامنے ہے، دیکھ رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں اللہ واپس بھیج دے، اچھے کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بھیج دیا، مصیبت ٹل جائے گی، یہ پھر ویسے کے ویسے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، لیکن اللہ ان کو واپس نہیں بھیجے گا، اور یہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے اللہ ایک مرتبہ بھیج دے، ہم بڑے نیک بن کے آئیں گے، لعلی اعمل صالحا، نیک عمل کریں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ تو بھئی آج ہی کر لو، ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، قرآن ہمارے سامنے، حدیث ہمارے سامنے، ابھی آج ہی عمل کر لو، وہاں تو موقع نہیں ملے گا، یہاں موقع ہمارے پاس ہے۔ اس لیے قیامت کو یوم الحسرہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک حدیث کے مطابق قیامت یوم الحسرہ یعنی افسوس کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن کا سب سے بڑا افسوس بندے کو یہ لگے گا، دیکھیں جہنم میں بہت سارے عذاب ہیں، بہت بڑے بڑے عذاب ہیں، ہر قسم کا عذاب وہاں پہ موجود ہے، لیکن احادیث کے مطابق شاید جہنم کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا بندے کو کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو مخاطب کرے گا، جنتیوں کو مخاطب کرے گا، اور ان کے سامنے موت کو ذبح کر دے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اس وقت جہنمی اپنے آپ کو کوسیں گے، اے کاش اب ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، مرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کے لیے سب سے بڑی افسوس کی بات ہوگی، حسرت کی بات ہوگی۔ ایک تو ہوتا نا بندے کو پتہ ہے یار 5 سال ہے 10 سال ہے قید ختم ہی ہو جانی، اب ختم ہی نہیں ہونی۔ وہ تو یہ کہتے تھے یا لیتنی کنت ترابا، اے اللہ مٹی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، مٹی بھی نہیں بنانا، تمہیں ختم ہی نہیں کرنا، تمہیں موت نہیں آئے گی، نہ واپس جاؤ گے نہ موت آئے گی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ تو ہماری دنیا کی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، ہم تو دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تو یہ دنیا کی زندگی ہماری ہے، اس میں جی لو۔ الدنیا، اگر دنیا کے لفظ پہ ہی ہم غور کریں، دنیا کا معنی قریب ہوتا ہے، دنیا کا معنی قریب یعنی آخرت سے پہلے دنیا قریب ہے، دنیا کا معنی نیچا بھی ہوتا ہے، کم درجے والی بھی ہوتا ہے، دنیا کم درجے والی ہے، دنیا کی زندگی نیچی ہے، آخرت بڑی ہے اور بڑے درجے والی ہے۔ تو لفظ دنیا یہ ثابت کرتی ہے یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایک آخرت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا حدیث کے اندر بہت ساری جگہوں پہ یہ بات ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ نے اپنے ایمان کے ساتھ آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ پر ایمان لے آؤ، آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ۔ تو ہمارا ایمان تو ہے آخرت پہ، لیکن اگر ہم اپنے معاشرے پہ غور کریں تو شاید عملی طور پر نہیں ہے، عملاً ہم بھولے ہوئے ہیں ہم نے مرنا ہے۔ ویسے پتہ ہے ہمیں دنیا مرتی ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، یہ پتہ ہے ہمیں، لیکن عملی طور پر نہیں پتہ۔ اگر کسی کو عملی طور پر پتہ ہو وہ اپنے کام ٹھیک کر لیں، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، ٹھگی نہیں مارنی، یہ غلط کام میں نے نہیں کرنی، بھئی آخرت اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لیکن چونکہ نہیں ہے عملی طور پر، ہم بھی اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ وہ زبان سے بولے تھے، وہ زبان سے انکاری تھے، ہم عملی طور پر انکاری ہے۔ زبان سے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا بھی دیتے ہیں، آخرت ہوگی، اللہ کا حساب ہوگا، لیکن عمل کوئی نہیں۔ سارا دن ہم وہی اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جب ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ ہمارے ہاں تو لوگ جملہ بول دیتے ہیں، کسی کو لین دین کرنا ہو پل صراط پہ لے لینا، پل صراط پہ کر لیں گے۔ ہم تو اس کو بطور مذاق کے سمجھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ کام کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ان یہ اللہ حیاتنا الدنیا، دنیا کی زندگی ہے، جی بھر کر جی لو، یہاں پہ رہنا ہے، ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد کون اٹھا ہے جو دوبارہ اٹھے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پہ فرمایا ہے، ہم ثم لتنبئن بما عملتم، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبئن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور بائی ضرور اٹھائیں گے۔ حدیث میں ہے بندہ مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اس کا سارا جسم ختم ہو جاتا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی باقی رہتی ہے۔ اور جس طرح اللہ نے دنیا میں انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، وہ رب قادر ہے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، وہ رب قادر ہے، اس کو دوبارہ اس ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔ جو رب ایک پانی کے، ایک حقیر پانی کے نطفے سے پیدا کر سکتا ہے، اب تو ہڈی پڑی ہے پوری، اس سے اس انسان کو اٹھانا، اللہ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پر یہ کام بہت آسان ہے۔ اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، کس لیے؟ یوم الحساب کے لیے، حساب کا دن ہے، حساب دینا پڑے گا وہاں پہ۔ تو جس کے دل دماغ میں یہ بات ہر وقت موجود ہوتی ہے وہ اچھے کام کرتا ہے، وہ اپنا ہر روز کا حساب کرتا ہے۔ دکانداری کا ہم حساب کرتے ہیں، آج کے دن کیا کھویا، کیا پایا، کتنا فائدہ ملا۔ زندگی کا جو حساب کرے گا اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ تو گائے بگائے اپنی زندگی کا حساب کیا کریں، نیکیاں کتنی کی ہیں، گناہ آج میں نے کتنے لوگوں کو تنگ کیا، میری وجہ سے کتنے لوگ تنگ ہوئے ہیں، میری وجہ سے کتنے لوگوں کو فائدہ ملا ہے، آج میں نے سارے عبادت کے کام کیے ہیں نہیں کیے۔ کبھی کبھار ہمیں یہ بھی حساب کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔